ذرا میں اس خبر کی تصدیق تردید جو بھی ہے، کیونکہ میڈیا پر تو خبریں آ رہی ہیں، ذرا پوچھیں تحریک انصاف والوں کے پاس کیا اس حوالے سے خبر ہے. شوکت یوسف صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، ذرا یہ بتائیے گا، اب بانی نے کہہ دیا ہے جی کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ نہ تحریک کو لیڈ کریں گے، نہ کسی احتجاج کا حصہ بنیں گے. شیخ وقاص کچھ اور کہہ رہے ہیں، علیمہ خانم صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کے بیٹوں نے آنا ہے، احتجاج لیڈ کرنا ہے، احتجاج میں شرکت کرنی ہے، کیا ہونا ہے یا نہیں آنا؟ دیکھیں اس مرتبہ حکومت کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ شاید حکومت کو اب سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے. آپ حکومت کے کسی نمائندے سے پوچھے تو ان کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس دفعہ جو تحریک شروع ہو رہی ہے وہ کہاں شروع ہوگی، کیسے شروع ہوگی اور اس میں کیا ہوگا، کیوں ہوگا. اختیار ولی بیگ صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کے اس اسٹیٹمنٹ میں. مسکرانے دو نا، تھوڑا عرصے تک انسان مسکراتا ہی ہے. اختیار ولی خان جی میں اختیار ولی صاحب، جو گورنمنٹ نے پلان بنایا وہ سارا پلان ان کا درا رہے گا. وہ پہلے اعلانات کر رہے ہیں کہ آئیں گے تو گرفتار کریں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ کنفیوژن آپ رہنے دیں، وہ کنفیوژن کا جواب دے دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ بانی کے بیٹوں نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، کس کی خبر جو ہے اس کی تصدیق کریں گے، بانی کی خبر کی یا علیمہ صاحبہ اور شیخ وقاص صاحب کی؟ اب مجھے بولنے دے گی تو میں بتاؤں گا نا. میں تو بول رہا ہوں، آپ بیچ میں ایک دم کر لیتی ہیں نا تو اس طرح کٹ جاتا ہے نا، پورا ریدم کٹ جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں چلیں مقصد نہیں ہے ہماری، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں جاتے ہیں تو کلثوم صاحب آئیں گی، کلثوم صاحبہ جیل میں جاتی ہے تو مریم صاحب آئیں گی. یہ کوئی اس طرح موروثی سیاست نہیں ہے، عوامی پارٹی ہے اور اس میں پاکستان کے 85% لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی ہے ان کی، اور 8 فروری میں یہ ثابت بھی ہو گیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کے بیٹے آئیں یا نہ آئیں، نہ پہلے کبھی وہ آئے اس کو کوئی فرق پڑے گا، نہ آئیں گے تو کوئی فرق پڑے گا. دیکھیں ہم سارے کے سارے لوگ اس وقت ہم تحریک انصاف کے لوگ ہیں. پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے. عمران خان نے کال دی ہے 5 اگست کو. اب یہ کیسا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو 5 اگست کو ہی پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا یہ ہوتا ہے، سرپرائز ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے. اور ہم اس لیے نہیں بتانا چاہتے اس وقت کہ یہ جو حکومت ہے کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. تو جب سب کچھ پتا ہے تو پھر نہ ہی پوچھیں، اور اگر پتہ ہے تو پھر جو ہم چاہتے ہیں، پرامن سیاسی لوگ ہیں، پرامن سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ جس طرح ملک اس وقت مشکل ہے تو ملک کو مزید کسی دلدل میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کے سارے دعوے تو غلط ثابت ہوئے. انہوں نے کہا معیشت بہتر ہو گئی ہے، معیشت کہا خاک بہتر ہو گئی ہے. 77-78 ہزار روپے قرضہ لے لیا، 33,000 ارب پہ قرضہ. شوکت یوسف صاحب اجازت دیں تو سوال پوچھ لوں آپ سے ہی. جی بولے. ہاں، تو میں یہ پوچھ رہی تھی، آپ حکومت کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہم نے بڑے زبردست طریقے سے کنفیوز کر دیا. آپ کا ورکر، وہ جسے آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی کنفیوز ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آئیں نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا وہ گئے امریکہ میں ملاقاتیں ہوئی، حالانکہ اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ کنفیوژن صرف حکومت کے لیے نہیں، آپ کے ورکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ورکر بالکل کنفیوز نہیں ہے. ورکروں کو سمجھا دیا گیا ہے. اب ہر ضلع کے اندر ریلی ہو رہی ہے، ہر ضلع کے اندر جلسہ ہو رہا ہے. 1 اگست کو میرے آدھے حلقے میں ہو رہا ہے، 2 اگست کو میرے دوسرے حلقے میں ہو رہا ہے. وہ سارے ورکروں کو سمجھا دیا گیا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ورکر عمران خان کی گال پہ نکلیں گے. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پہلے زیادہ تر مین لیڈرشپ نہیں ہوتی تھی، اس دفعہ ساری مین لیڈرشپ فرنٹ پہ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا کامیاب ایک دن کے لیے نہیں ہے، نہ ہفتے کے لیے ہے. یہ پورے جب تک یہ جو مطالبات یا جو بھی ہمارے ہوں گے جینون وہ منظور نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، چاہے وہ ہوگا پورے ملک کے اندر. یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. اور کوئی ایک جگہ نہیں مختص کہ ہم 5 جگہ جانا ہے. یہی حکومت کے لیے سب سے بڑا سرپرائز ہوگا کہ اس دن سارے پاکستان سے لوگ نکلیں گے. اور اس کو لیڈ کون کرے گا؟ محمود خان اچکزئی صاحب. دیکھیں یہی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک متبلی بنائیے، پلان اے، پلان بی، پلان سی، اور انہی پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اب سارے پلان تو میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا، لیکن حکومت کو مشکل میں ڈالیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کے خلاف نہیں جانا ہے، نہ پاکستان کو نقصان دینا ہے. ہم پرامن سیاسی جدوجہد جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے،
جو سڑکوں پہ نکلنے کا کوئی پابندی نہیں ہے. ملیشیا کے اندر 15-20 ہزار لوگ نکلے ہیں, جلسہ کیا, اور پرامن طور پہ نہ پولیس ان کو باقاعدہ اسکواٹ کرتی رہی, پولیس نے کوئی ان پہ کاروائی نہیں کی, نہ جعلی مقدمے بنائے. یہاں تو دیکھیں نا, یہاں تو رول آف لا ختم, سپرمیسی آف پارلیمنٹ ختم, سپرمیسی آف لا ختم, یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, یہاں عدالتی. یہ جو آپ کے سارے سوال ہیں یہ میں پوچھ لیتی ہوں, حکومت کے جو نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اختیار صاحب ذرا بتائیے گا, ابھی خود ہی کہہ رہے تھے شوکت یوسف زئی صاحب کے ان کے حکومت کے پاس تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے, ویسے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ہی, آپ کے خلاف ہی نکل رہا ہے نا بیسکلی یہ لوگ, تو آپ لوگوں نے ہی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پورے ملک میں نکلیں گے, صرف بات کے پی کی نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کی اطلاعات کیا ہے جو پلان اے بی سی کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف عبدالجبار. مجھ سے آپ سے پہلے کسی نے سوال کیا تو مجھ سے پوچھا کہ حکومت کی تیاری کیا ہے. میں نے کہا ہماری تیاری وہی ہے جو تیاری پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے کہا تو ہماری بھی کوئی تیاری نہیں ہے. تو بات تو ساری یہی کہ ان کی کوئی تیاری نہیں ہے, صرف ویسے ہی لفاظی ہے, شو شاہ ہے. جس طرح محمد بن قاسم کی آمد کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ طارق بن زیاد آ رہا ہے, شیر شاہ سوری صاحب آ رہے ہیں, اور خالد بن ولید آ رہے ہیں لندن سے, اور وہ ان کی تحریک کو لیڈ کریں گے. ہم نے کہا آ جائیں. میں نے تو اعلان کر رکھا تھا کہ آئیں گے تو میں ان کو پیزا بھی پیش کروں گا, ٹکے بھی بھجواؤں گا, برگر بھی بھجوا دوں گا. لیکن آج, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ آئیں گے, اور وہی ہوا. انہوں نے ویزا تک اپلائی نہیں کیا تھا تو وہ کیسے آتے. ہماری تیاری کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی تیاری کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے کوئی احتجاج نہ یہ کر سکتے ہیں نہ یہ کرنے والے ہیں. وہ زمانے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جب فاختہ اڑایا کرتے تھے یہ, اب ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلتا. وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, اور پھر نئے پاکستان کا سفر شروع کر کے جب 4.25 سال حکومت کی تو پھر کہا کہ جی میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, ہم کوئی غلام ہے, امریکی غلامی نامنظور. پھر پاکستانی قوم نے ان کو دیکھا کہ ان کی گاڑیوں سے کیسے امریکی غلامی نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ کے سٹیکرز اترے, وہ بیانیہ اتر گیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کا اعلان کیا گیا کہ وہ ادھر الیکشن جیتیں گے, ادھر جو ہے بانی رہا ہو جائیں گے اور پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ الف لیلوی داستانیں, شیخ چلی کی کہانیاں, یہ افسانوی باتیں, یہ انہی چیزوں میں رہتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آئی چیلنج ایوری ون فرام پی ٹی آئی. سب سے پہلے تو میں ان کو بتاؤں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ پر عدم اعتماد تھا جب یہ اعلان کیا گیا کہ بانی کے بیٹے آئیں گے اور وہ اس کو تحریک کو لیڈ کریں گے. اور ان کی نہ آنے کا اعلان تو ہو گیا, لیکن یہ اس سے بڑا عدم اعتماد ہے کہ آپ کی تحریک کو اب محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے. آپ کی آپس میں آپ اتنے حصوں میں بٹ چکے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے. تو تحریک کون چلائے گا؟ پنڈی اسلام آباد ان کے ساتھ نکلتا نہیں ہے, پنجاب کی تو بات ہی چھوڑ دے, سندھ میں ان کا کچھ بچا نہیں ہے, بلوچستان میں یہ کچھ ہے نہیں, کشمیر میں ان کا کچھ رہتا نہیں ہے.